ووٹ کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں کوئی سیاست کا آدمی نہیں ہوں، اور نہ کوئی سیاسی مدبرین میں ہمارا شمار ہوتا ہے، نہ یہ ہمارا شعبہ ہے۔ جتنے حضرات بیرون ملک سے بھی اور ملک کے اندر بھی ووٹ کے بارے میں سوالات بھیج رہے ہیں نا، اصولی طور پہ ایک چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہالت عام ہو جائے اور لوگوں میں علم نہ رہے تو جس کو اللہ نے علم دیا ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جملہ اور یہی ان کی بات، علم کی تہمت کچھ ہم پہ بھی لگی ہوئی ہے، یہ مجبور کرتا ہے کہ جب اس ملک کی قوت مقتدرہ اور اس ملک کے ارباب بست و کشاد دین میں دخل دیں اور دین کی جڑ کو چھیڑیں، اور خاص طور پہ عقائد میں جب وہ میدان میں آئیں تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کا دین اور ان عقائد پہ جن کی بنا پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، کوئی آدمی کھلے بندوں اٹھے اور ان عقائد میں نقب لگانے کی کوشش کرے اور ہم چپ رہیں۔ قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور اللہ کے یہاں معاملہ پھر پہنچ کے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ یہودیوں کے جو مولوی اور پیر تھے نا، لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں یہ لوگوں کو ڈراتے تھے کہ جھوٹ مت بولو پر حرام کا مال نہ کھاؤ، اللہ پکڑے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دوسری جگہ فرمایا بڑی ہی بری حرکت تھی ان مولویوں کی اور پیروں کی۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا لوئنا لعنت کی گئی بنی اسرائیل پہ، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل خدا کی لعنت ہو تم پہ، اور اللہ کہتا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، ہم نے کہا لعنت کرو اس قوم پہ۔ خدا کی لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹنی پر وہ شرارت کر رہی تھی، تو یہ اونٹ تھا شرارت کر رہا تھا، ان کا اللہ کی لعنت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا جملہ کہا تم نے؟ اور فرمایا جو تم نے کہا ہے نا اللہ کی لعنت اب اس پہ پڑ گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں وہ اونٹنی جنگل میں اکیلی پھرتی تھی، ڈر کے مارے اس کے قریب کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدا نے اس پہ لعنت کی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ برکت کا اٹھ جانا، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے غضب کا نازل ہونا۔ اس لیے بات سیاست کی نہیں، بات دین کی ہے۔ کیوں آپ آرتی کرتے ہیں؟ اور جن کے جد امجد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے آئے تھے، ان کی نسل میں ان کا پوتا اور پڑ پوتا سید مراد سندھ کا وزیر اعلیٰ، وہ بھی شریک ہے ساتھ۔ تمہارے آباء و اجداد دنیا سے شرک مٹانے آئے تھے یا یہ کرنے آئے تھے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کرتوتوں کا کہ لوگوں کے دل سے عقیدے کی اہمیت نکل جاتی ہے، لوگوں کے دل سے ان چیزوں کی نفرت نکل جاتی ہے۔ اور دوسرا عذاب و ختم نبوت کے سلسلے میں ملک میں جو کچھ کیا، شوکت صدیقی صاحب کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، پڑھو اسے، کتنوں نے پڑھا ہوگا؟ کل ہی وہ سامنے آئی ہے
اور ہم نے جتنا پڑھ سکتے تھے اسے پڑھا۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط، جن کے نام ہیں وہ پارٹی اور اس پارٹی کے مین لیڈر جانے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے پروفیسر صاحب شفقت محمود صاحب اور انوشا رحمان، انہوں نے مل کے ختم نبوت کے متعلق یہ ساری چیز کی ہے۔ اس پہ تحریک ایک طرح کی اٹھی، فیض آباد بند ہو گیا، پھر آئی ایس آئی کے لوگ آئے، میجر جنرل آئے، پھر انہوں نے معاہدہ کرایا، یہ سب ہوا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرنی بھی کیا ہے۔ یہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجے کے گھرا ہوا مسئلہ ہے کہ سیاستدان اس طرح سے کھیلتے رہیں اور کوئی نہ بولے، کوئی کچھ نہ کہے۔ اور اس رپورٹ میں آپ آنکھیں کھول کے جا کے پڑھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نادرہ سے ہم نے ریکارڈ طلب کیا۔ نادرہ والے اگر بیٹھے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بات کہنے میں، اگر کوئی بھی بیٹھا ہے تو جا کے پوچھ لیجئے گا۔ 7-8 نادرہ کے بڑے آفیسرز ہمارے ہاں آئے، 76 پار ملے اور کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قادیانی ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب قادیانیوں کے لیے خانہ کیا مقرر کریں، ان کا مرتد ہو رہے ہیں ملک میں۔ اور ان کا ہم نے پرائم منسٹر سے ٹائم لیا، جب پرائم منسٹر کے پاس پہنچے اور یہ بات شروع کی تو انہیں نہایت شدید غصہ آیا۔ انہوں نے کہا اب آپ حکومت میری اس طرح خراب کرنا چاہتے ہیں، عوام میں اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، جائیے یہاں سے۔ کوئی بات ہی نہیں سنی، وہ جو بھی ان کی مجبوریاں رہی ہوں، ہمیں اس سے بھی بحث نہیں، انہوں ہم سے آ کے پوچھنے لگے کہ بتائیے فتویٰ کیا ہے اور جائیں کہاں۔ ٹھیک نادرہ کے حوالے سے کل شوکت صدیقی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے 17,000 سے زیادہ مسلمان پاکستان میں ہر سال مرتد ہو جاتے ہیں، 17,000 سے زیادہ، اور پھر آگے لکھا ہے کہ 10,000 سے زیادہ تو قادیانی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مانا وہ قادیانی نہیں ہوئے، ہم نے مانا باہر کے ممالک کے لیے انہوں نے ویزا لیا، مگر آپ سوچیں جب ایک مرتبہ حجاب اتر جائے اور ختم نبوت کی کوئی اہمیت باقی ہی نہ رہے تو اس کے دل میں قادیانیت کے متعلق یہ نرم گوشہ تو پیدا ہو گیا نا کہ یار مسلمانوں کا یہ ایک فرقہ ہے، کیا کفر اسلام کی مولویوں کی بحث ہے، اور کل کو اس کی اولاد اگر قادیانی ہو تو اسے کبھی بھی احساس ہوگا کہ میری اولاد جہنم کے راستے پہ چل پڑی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہمارا نہیں رہا، کہاں سے شروع کریں؟ اس سے بحث نہیں، آپ مانے نہ مانے، اللہ کا جن لوگوں پہ انعام ہوتا ہے، علامہ اقبال نے بھی اسے لکھا ہے، بہت لوگوں نے لکھا ہے، صوفیہ نے بھی لکھا ہے، کئی ایسے آتے ہیں کہ وفات ہوئی اور وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مثالی ان کے سامنے رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پاؤں مبارک آگے کیا کہ لو تم اتنی حسرت تھی میرے پاؤں چومو، قبر میں دکھائے جائیں گے، ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جو تم نے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے، ساتھ چلنا ہوگا، شفاعت ہوگی، درخواست کرنی ہوگی کہ میری بھی شفاعت کریں، مجھے جہنم سے کسی طریقے سے اس شفاعت سے بچا لیں۔ کہیں واسطہ کہیں منہ نہیں لگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی بے وفائی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں کہ انہوں نے قادیانیت کے متعلق وہ تحریک اور یہ چیزیں پیش کی تھی، ان کی پارٹی کے چیئرمینز خود ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ ہفتہ 10 دن تک کچھ نہیں کرتے اور انہیں علم بھی ہے کہ ان کی پارٹی میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قادیانیت کی نہ صرف دعوت بلکہ قادیانیت کا مسئلہ ہی کچھ نہیں سمجھتے، تو آخر کیا ایمان ہے آپ کا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا نہیں ہوگا۔
کبھی ان سے منہ نہیں لگے گا، کبھی واسطہ نہیں پڑے گا، کبھی ان کی ضرورت پیش نہیں آئی گی۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ مذہب اور دین جس نام پہ ملک بنایا تھا اور جس نام پہ تم نے قربانی لی تھی اور جس نام پہ لوگوں کی، عورتوں کی عزتیں اور مردوں کا خون بہا تھا، وہ سب کیا ہوا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ مدینہ منورہ کی ریاست بنے گی جس ریاست کو بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں جانے والے خود عقیدے میں غدار ہوں ختم نبوت کو، یہ مدینہ منورہ کی ریاست بنے گی۔ آخر دین پہ غیرت کسی چیز کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اور افسوس یہ ہے کہ ان آرتی پہ ختم نبوت کے عقیدے کو خراب کرنے میں، قبروں پر جھکنے میں سناٹا ہے ملک میں، اور کوئی نہیں بولتا کہ یار حد ہو گئی ہے، نہ کرو، یہ نہ کرو، تم جانو تمہارے کام جانے، قرضے ملک کے لیتے ہو لو، نہیں لیتے نہ لو، سیاست میں جو مرضی تمہارا رنگ ہے کرو، خدا کے دین میں بنیادی عقیدے پہ تو ضرب نہ لگاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے، اگلی نسلیں مسلمان رہیں، آپ یہ کہاں کی راگنیاں لاپنے لگے؟ سناٹا ہے اور کوئی نہیں بولا بولا۔ یہ بات جو کہنی ہے آپ مانیں یا نہ مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ دین پہ نہ کسی اور چیز پہ۔ ایک بزرگ دلی تشریف لائے تو ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں کسی زمانے میں بہت گناہ گار آدمی تھا اور یہاں میری 2 سہیلیاں رہتی ہیں، اب دلی آنا ہوا ہی ہے تو اجازت دیں مل آؤں، اور گناہ کچھ نہیں، وہ بھی بڈھی ہو گئی، ہم بھی بڈھے ہو گئے، اب کیا، لیکن محبت ہے تو اجازت ہوئی، چلے گئے۔ اگلے دن حضرت نے اس سے کہا کہ وہ تمہاری سہیلیوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ بس ملی تھیں، بات چیت ہوئی، توبہ طائب ہو گئی، نماز پڑھ رہی تھی، میں تو گیا تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی۔ حضرت بھیا ان سے ہمیں بھی ملاؤ۔ وہ حیران پریشان کہ حضرت کو کیا ہو گیا، چپ ہو گیا۔ پھر جب اصرار ہوا تو اس نے پیغام بھجوایا کہ ہمارے حضرت بھی تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ ہوئی پریشان کہ ہمارا کیا کردار رہا ہے اور کتنے بڑے بزرگ، نام ہمیں معلوم ہے، اس سے نہیں لیتے کہ خام خواہ لوگوں کو ان سے بدگمانی ہوگی۔ گئے، بیٹھے، ابلے ہوئے چاول انہوں نے رکھے اور دودھ پیش کیا۔ پھر اس نے کہا کہ ولزلی آ گیا؟ دوسری بہن نے جواب دیا ہاں آ گیا۔ ولزلی کو کھانا کھلا دیا؟ کھلا دیا۔ باندھ دیا؟ باندھ دیا۔ یہ کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ ولزلی کون ہے؟ وہ مرید پریشان تھے کہ حضرت چلے کہاں گئے اس محلے میں اور ان عورتوں کا کھانا کھانے، تو فرمایا ولزلی کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے ایک کتا رکھا ہوا ہے، اس کا نام ولزلی ہے۔ فرمایا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سلطان ٹیپو کو شہید اس نے کیا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتی، اتنا تو کر سکتی ہیں کہ اپنے کتے کا نام اس کے نام پہ رکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تمہارا، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ تم جنت میں دونوں بہنیں گھوم رہی تھیں، میں نے فرشتوں سے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی وہ آپ کے مرید کی دوستیاں اس سے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے جنت میں؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ جو اس کو غیرت آئی تھی نا ٹیپو کے خون پہ، ہم نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کے یہاں غیرت بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ خدا مجھ سے اکیلے تنہا سے کل پوچھے کہ تمہارے سامنے یہ کرتوت ہو رہے تھے، ممبر تھا، اس پہ بیٹھ کے تم نے کیا کہا، تمہیں کیا جواب دوں گا یار، میرا تو اپنا مسئلہ ہے۔ دوسری بات،
یہ طے شدہ بات ہے کہ اس جمہوریت کا ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس جمہوریت نے ہمیشہ ایک ہی چیز کو پیدا کیا، اور وہ سیکولر، ہمیشہ سیکولرزم کا نظام آئے گا۔ اس لیے کہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ کسی کو غلط فہمی ہے نا کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، کچھ نہیں۔ یہ لکھا ہوا موجود ہے، 71 کا جب سانحہ ہوا تو فوج نے اس سانحے کا تجزیہ کیا کہ مشرقی پاکستان کے ہٹ جانے کے دو لخت ہو جانے کے ذمہ دار کون ہیں۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ ہے، آپ پڑھیں کبھی، جتنی بھی چھپی، شرم آتی ہے ان کے کردار سے، جو سیاستدان اس وقت تھے۔ اگر لکھا ہوا سب کچھ سچ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہے، اور فیصلہ یہ ہوا اس کا، فوج جس نتیجے پر پہنچی کہ اس ملک کو برباد کرنے میں بڑا ہاتھ سیاستدانوں کا ہے، ان سیاستدانوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے ایک شعبہ قائم کیا نیک نیتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اس ملک کی اچھائی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے۔ وہ پولیٹیکل ونگ ہے، جنرل جن کا انتقال ہو گیا حمید گل صاحب، اور ان لوگوں نے یہ باتیں عام کی، وہ پولیٹیکل ونگ ہے اور وہ اس ملک کی بہتری اور اچھائی چاہتا ہے۔ جو وہ فیصلے فرماتے ہیں، جن کے فیصلے یہاں کے لوگوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، کس بات کی جمہوریت، اور کون انتخابات کی بنا پر آتا ہے، اور ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یار پاگل ہو گئے ہو، سٹیا گئے ہو، دیوانے ہو۔ جو قوتیں اللہ کا شکر ہے اس ملک کو بچانا چاہتی ہیں، اور جو قوتیں ان حمقاء کے کردار اور ان حمقاء کے احمقوں کے فیصلوں کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہیں، تب جا کر تو کہیں زندگی ہے، وگرنہ اس ملک کے خلاف دنیا میں سازشیں تھوڑی ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے اس جمہوریت کی، ماشاءاللہ۔ بھیا جمہوریت، ڈیموکریسی ہمیشہ تاریخ میں ان ممالک میں آتی ہے جہاں امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ امتیازات ختم ہونے کے بعد ووٹ ہوتا ہے۔ امتیازات کب ختم ہو سکتے ہیں؟ امتیازات ہمارے ہاں مذہب کا امتیاز ہے، شیعہ ہو کہ سنی ہو۔ کتنا ہی اچھا شیعہ، کتنا ہی اچھے کردار کا شامل ہو، کمال، سنی کبھی ووٹ دے دے گا شیعہ، اور کتنے ہی اچھے کردار کا سنی کھڑا ہو، شیعہ انہیں ووٹ دے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اب مذہبی امتیازات سے ہٹتے ہیں تو پھر سندھی پٹھان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، پھر پٹھانوں کے الگ مسئلے ہیں، سندھیوں کے الگ مسئلے ہیں۔ کتنے ہی اچھے کردار کا پٹھان ہے، نہیں ووٹ دینا، پنجابی ہیں، پنجابی ایم کیو ایم والے سندھ سے تشریف لائیں اور پشاور میں سیٹس نکال کے دکھائیں، اور پٹھان وہاں چلے جائیں اور پٹھان وہاں سے سیٹس نکال کے دکھائیں، تو پھر کوئی مانے۔ زبان، علاقہ، مذہب، اس کی تنقیح اور اس کی سطح سے اوپر اٹھ کے پھر عذاب آ جاتا ہے برادریوں کا۔ اچھا سید ہو، سید سیدوں ہی کو ووٹ دے گا، چیمے ہو چیمے ووٹ دیں گے، چٹھے ہو چٹھے ووٹ دیں گے، چٹھا کھڑا ہوا تو چیموں نے نہیں دینا، چیمہ کھڑا ہو گیا تو سیدوں نے نہیں دینا، سید کھڑا ہو گیا تو کوئی اور برادری ہے اس نے نہیں دینا۔ یہ امتیازات نہیں، تقسیم در تقسیم ہے، ٹکڑوں کے بھی ٹکڑے ہیں۔ یہ امتیازات اگر ختم نہیں ہوں گے تو حقیقت میں جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ جس یورپ کے پیچھے اور امریکہ کے یورپ اور اس سسٹم کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت اور جمہوریت بہتر ہے اور اچھی ہے، اے یار انہوں نے جمہوریت کو اپنے ممالک میں قائم کیا تھا، بنیادی امتیاز مٹا کر پھر قائم کیا تھا۔ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ بنیادی امتیاز تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔
پھر اس جمہوریت سے سیکولرزم جنم لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اور اگر زمین میں اکثریت کی پیروی تم کرو گے، اکثریت کے پیچھے چلو گے، تو یہ یقیناً تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اسمبلی کی اٹھا لیں ساری رپورٹس۔ ہم اس بنا پر نہیں کہتے کہ کوئی تعصب ہے، اس بنا پر کہ یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اسمبلی میں کتنے دن آئے ہیں ممبرز اور کتنی تنخواہ لی ہے؟ جمعرات آپ نے انہیں دے رکھی ہیں، پاکستان میں کسی اور کو حاصل؟ اللہ کے دین پہ گمراہی کی چیزیں پیش ہوتی ہیں اور اسمبلی اس کی منظوری دیتی ہے؟ اچھا نہیں دیتی، چلیے مان لیا، آپ نے کتنی چیزیں ایسی پیش کی ہیں جس سے ملک میں اسلام کے قانونی نظام کے لیے پیش رفت ہو، اور یہ تو کھلے گا صاحب۔ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، کسی دن جب کسی نے انکشاف کیا آپ پہ کہ جتنا اسلامی قانون کا حصہ ضیاء الحق کے دور میں بنایا گیا تھا، اندر ہی اندر وہ تبدیل بھی کر دیا گیا، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ اور سابقہ حکومت کے جو وزراء ہیں، انہوں نے اندر ہی اندر اسے تبدیل کر دیا۔ ہماری بحث ہوتی رہی، بات ہوتی رہی کہ یہ نہ کریں، یہ کریں، اور یہ کریں، اور یہ نہ کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب معاشرانی صاحب تھے تو معاشرانی سے کئی مرتبہ بات ہوئی کہ حضرت یہ قانون کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اس کو ایسے کریں، ایسے کریں۔ یہ ان چیزوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور خود چل کر گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہیں سے سن لی اور سنی سنائی اڑا دی۔ آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں، ووٹ شہادت ہے۔ اب کیا شہادت دینے سے؟ بالکل مان لیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کراچی کے بانی، بہت بڑی ہستی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ ہی ساری دار و مدار ہے نا اب کراچی کے مفتیوں کا۔ ہم کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سر آنکھوں پہ۔ حضرت نے لکھا ہے کہ شہادت جھوٹی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ شہادت دینے جا رہے ہیں کہ میں اس شخص کو اس کا اہل سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں وہ اچھے کام کر سکتا ہے، اور اس کا ہاں اور نہ میری ہاں اور نہ ہے، نمائندہ ہے نا آپ کا۔ اب کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ آپ جاتے ہیں ایک ایسی پارٹی کے ممبر کو ووٹ دینے جنہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پہ بلا کر پوچھا تک نہیں کہ یار یہ کدھر سے فتنہ شروع ہوا ہے، نکالو ان کو پارٹی سے۔ اور اتنی غیرت بھی نہیں رہی اس پارٹی کے ممبرز میں کہ ختم نبوت کا مسئلہ پورے ملک میں اٹھا، استعفیٰ دے آتے، منہ پہ مار آتے استعفیٰ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہمیں نہیں قبول، یہ غلط بات ہے، آپ کیوں نہیں اس کا نوٹس لے رہے؟ سنا ہے ایک دو چار آدمیوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، بڑے غیرت مند، ہم دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھیے گا کہ جن کا نام آیا ہے، کیا ان کی پارٹی کے چیئرمین انہیں بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں تم یہ حرکت کر بیٹھے ہو؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور اب پتہ چلا ہے، لہٰذا آپ کی چھٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ لگنا ہے قیامت میں جا کر، تم سے تو نہیں۔ اور دور دور تک توقع نہیں ہے کہ ایسے ہو۔ آپ شہادت دینے جا رہے ہیں کہ یہ اس کے اہل ہیں۔ آپ خود سوچیں آپ کس چیز کی شہادت دے رہے ہیں۔ ووٹ امانت ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت کی بات سر آنکھوں پہ، یہ امانت آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ اپنی سگی اولاد کے متعلق آدمی کو پتہ ہونا کہ یہ میرا پیسہ 1000 روپیہ جا کر بازار میں یہ سگریٹ پھونک دے گا، کوئی اور گناہ کا کام، کوئی اور چیز، گناہ نہیں، غلط ہو گیا جملہ، سگریٹ پھونک دے گا، کسی جگہ پر ضائع کر دے گا، 1000 روپیہ نہیں دیتا۔ اور آپ ووٹ کو امانت سمجھ کے اس کو دیے چلے جا رہے ہیں کہ ووٹ لو بھئی، یہ تم اس کو ڈیزرو کرتے ہو۔ یہ امانت اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے،
مکہ فتح ہو گیا تھا اور بیت اللہ کا دروازہ کھولنا تھا، اور عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، اور وہ ریلکٹنٹ تھے کہ پتہ نہیں یہ چابی مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دھکا دیا، کہا نکالو چابی، تمہیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان اٹھے اور چابی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا اللہ کے رسول یہ امانت ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، دروازہ کھلوایا، تشریف لے گئے، عبادت کی، واپسی ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ میں چابی کس کو دوں، اور پھر خدا کی یہ بات یاد آئی کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو امانت اس کے سپرد کرو جو اس امانت کا اہل ہے۔ تو عثمان پہلے چابی لوگوں نے تمہیں دی تھی، مکہ والوں نے، اب میں اللہ کا رسول تمہیں چابی دیتا ہوں خالدتاً خالدتاً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور کوئی تم سے اس چابی کو نہیں لے گا مگر وہ جو ظالم ہوگا وہ لے لے گا۔ یزید نے لی تھی چابی اس خاندان سے، اور پھر یزید کے بعد جو حکمران آئے انہوں نے واپس کر دی۔ یہ عبدالعزیز یہ جو سارے سعودیز کا جد اعلیٰ تھا، اس سے کسی نے کہا کہ چابی لے لیں اور بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے ٹیکس مقرر کر دیں۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ظالم اس چابی کو لے گا، میں تو ان کی زبان سے ظالم بنتا نہیں، بھئی باقی جو مرضی بنے۔ اس لیے کیسی ڈیموکریسی ہے؟ اصغر خان صاحب نے جو کیس کیا تھا کہ اتنے پیسے دیے گئے اور اس بنا پر ساری سازش تیار کی گئی یا جو کچھ بھی ہوا، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو گیا؟ اور کیسا ووٹ ہے اس کا تقدس؟ سبحان اللہ، ووٹ دے کے تمہیں آگے بھیج دیں تاکہ تم کل جا کر پھر خدا کے ساتھ شرک کی راہیں کھولو اور عقیدے میں دخل دو، اور جیسے یہ ملک۔ اسی لیے ایک آدمی بتاؤ یار، کہیں ہزاروں نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں نے دیکھا ہے عمران خان صاحب نماز پڑھتے ہیں، بلاول نے کبھی ایک آدمی بتاؤ کہ نماز کسی کے سامنے پڑھی ہو؟ یہ کردار ہے نا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ با کردار کو ووٹ دو، ہم کہتے ہیں حضرت با کردار کو ووٹ دیں، آپ کا کردار کیا ہے؟ اس لیے اگر اس نظام میں شرکت کرنی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے، اگرچہ میں اکیلا اس بات کو کہوں، لیکن ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں ان سارے جمیلوں سے، ووٹ سے، جمہوریت سے جان چھڑا کے اپنا پیسہ اور اپنا وقت اس ملک کے تعلیمی نظام پہ لگانا چاہیے۔ کسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنا نصاب مرتب کریں اور ہم اپنے اسکول بنائیں اور ہم اپنے بچوں کو، اگلی نسلوں کو وہی پڑھائیں۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، انلائٹنمنٹ کی تحریک جس کا نام اچھل اچھل کے وہ لیتا تھا مشرف، اللہ تعالیٰ دونوں جہان اس کے برباد کرے۔ اس کے دور میں تو داڑھی رکھنا اور ٹوپی سر پہ رکھنا عذاب ہو گیا تھا، اس نے عذاب بنا دیا۔ رسوا فرمائے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اسے۔ انلائٹنمنٹ، ہم نے کہا یہ حضرت انلائٹنمنٹ کے تو آپ کو سپیلنگ ہی آتے ہوں گے، اس سے زیادہ آپ کو کیا آتا ہوگا؟ انلائٹنمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے 200 سال یورپ نے محنت کی ہے۔ 200 سال کے بعد انلائٹنمنٹ کے اثرات آنا شروع ہوئے۔ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ ان دونوں چیزوں کو تعلیم کے فروغ کے لیے لگائیں، اپنی آئندہ نسلوں کو پڑھائیں، ان کے نصاب میں رکھیں کہ بیٹے جمہوریت کیا ہوتی ہے، بیٹے عقیدہ کیا ہوتا ہے، صحیح عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے امت میں گئے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ دنیا میں کس طرح نظام چلتے ہیں، اسلام نے کیا نظام آپ کو دیا ہے، پولیٹیکل سسٹم اسلام کا کیا ہے جس پہ لوگوں نے نہیں پڑھا، سیکولرزم کیا ہے، کمیونزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ آئندہ وہ اس مصیبت سے نہ گزریں جس مصیبت سے اب ہم لوگ گزر رہے ہیں، انہیں پتہ ہو کہ اسلام نے کیا نظام دیا اور کیسے۔
آئیڈیل بات تو یہ ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑو، پیسے لاؤ اور وقت دو، تعلیم کا کام کرو۔ اگر یاد ہو تو پوچھ لینا، یہ ایسی بات ہے جو شاید نہ کرنا زیادہ مناسب ہو۔ امریکہ سے کچھ دوستوں نے خان صاحب سے کہا تھا ملنے کو، تو وہ تشریف لائے، 1994 یا 96 کی بات ہے، ان کی تشریف آوری ہوئی، تو بات سیاست پہ کر رہے تھے۔ ہم نے کہا خان صاحب اس سیاست کا آخری ہدف کیا ہے؟ اس ملک میں قوت اور اقتدار کو سنبھال لینا، اس ساری سیاست کا آخر یہی نتیجہ نکلا۔ بڑی طویل گفتگو فرمائی انہوں نے، فرمانے لگے ہاں۔ ہم نے کہا اس کے ذریعے تبدیلی لانا، فرمانے لگے ہاں۔ ہم نے کہا ہم آپ سے عرض کریں، آپ اس ملک کے نظام تعلیم کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور شہرت دی ہے، آپ اس ملک میں تعلیم کو لے لیں، 20 سال گزرنے دیں صرف، اور 20 سال بعد یہ قوم کے بچے پلیٹ میں رکھ کے اقتدار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب اس ملک کے نظام تعلیم کو سنبھال لیں، بس اتنا ہی کافی۔ نہیں مفتی صاحب بہت دیر لگے، ہم نے کہا دیر تو پھر اتنی 200 سال کے بعد نہیں لائے، اس لیے آئیڈیل کام اگر کرنا ہے نا، ان جھنجھٹوں سے نکلو، پیسے اور وقت و تعلیم کو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں تو ایسے افراد ان پر محنت کریں، انہیں ووٹ دیں جن کا ذہن بنا ہوا ہو کہ ہم اس ملک میں پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام لائیں۔ امریکہ میں صدارتی نظام ہے، وہ اس منحوس جمہوریت سے پھر بھی بہتر ہے۔ اگر آپ کو انتخاب ہی کرنا ہے تو ہم صدارتی نظام کو چاہتے ہیں، ہم اس پارلیمانی نظام کو نہیں چاہتے۔ صدر مملکت اپنے وزیر لائے، اپنے سیکٹریز لائے، جو امریکن سسٹم ہے وہ چاہتے ہیں، اور اس کے کیا فوائد ہیں، کیا اس کے نقصانات ہیں، اس وقت نہیں، بس اب ایک بات کہنی تھی۔ اور تیسری اور آخری بات، کہ ہم اپنے نمائندوں سے یہ مطالبہ کریں، ان کا ذہن بنائیں، بشرطے کہ وہ نمائندہ ملے بھی، جو 5 سال اپنے حلقے میں نہ آتا، اس سے بات کوئی کیا کرے؟ بات پہ وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اگر کرنے کا پھر کام رہ جاتا ہے تو یہ کہ ہم انہیں کہیں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سیٹس تقسیم، بس جس پارٹی نے شخصیت کو نکالو درمیان سے، جس پارٹی نے جتنے ووٹ لیے ہیں اس کے مطابق۔ جرمنی میں یہی نظام، یہ سسٹم۔ جو لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، انقلاب اس ملک میں آ بھی جائے تو 6 مہینے سال سے زیادہ بظاہر چلنے والا نہیں، اور خلافت راشدہ اور خلافت کا نظام، سبحان اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں دینا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے کرتوت، یہ قوم، ہم لوگ اس قابل ہیں کہ خدا خلافت جیسا پاک نظام ہم کو دے دے۔ اس لیے متناسب نمائندگی یا صدارتی نظام اگر کام کرنے کا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، ووٹ دینا چاہیے، وگرنہ اس پارلیمانی نظام میں، اور یہ جو بد کردار آدمی ہیں، یہاں شہادت آپ کس چیز کی دیں گے، یہاں امانت آپ کہاں سے پوری کرنے جائیں گے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔